خواتین حضرات، کیا ہی اچھی گفتگو رہی قاسم صاحب سے اور حدیقہ صاحبہ سے لرننگ کے حوالے سے، اور انہوں نے بہت کچھ پہنچایا ہمیں دیا اس حوالے سے، نئے نئے موضوعات کے حوالے سے بھی اور نئی سوچ کے حوالے سے بھی اس ڈسکشن میں سے نکلی۔ آج کی گفتگو میں آپ کو ساتھ لے کر ان تک پھر جاؤں گا، قاسم صاحب اور حدیقہ صاحبہ کے پاس، کہ ہم ان سے لرننگ پروسیس کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ میں یہاں بالکل ابتدائی کلمات کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ، یعنی میرا تو شعبہ ڈاکٹری ہے، تو اس حوالے سے آپ سے عرض کروں کہ جو لرننگ کی فزیولوجی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ لرننگ تبھی کر سکتا ہے جب وہ جاگا ہوا ہو یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مکمل جاگ جانا، اور جتنی زیادہ گہرائی میں وہ جاگ جائے گا اتنی ہی زیادہ گہرائی میں وہ سیکھے گا، اور اتنی ہی پرماننس آف لرننگ ہوگی۔ اگر صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور دماغ سویا ہوا ہے تو وہ آنکھوں سے سیکھے گا، لیکن اگر دماغ بھی جاگا ہوا ہے، اور دماغ کی بھی پھر بہت ساری لیئرز ہیں، تو الٹیمیٹ لرننگ تب ہوگی جس وقت لرننگ پروسیس کے دوران آپ صرف جسمانی طور پر جاگے ہوئے نہ ہوں، صرف آنکھوں سے جاگے ہوئے نہ ہوں، صرف ذہن سے جاگے ہوئے نہ ہوں، بلکہ آپ کے جسم کا ایک ایک پور جاگا ہوا ہو، ایک ایک مسام جاگ رہا ہو، اور آپ کی روح جاگی ہوئی ہو۔ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ حاضر ہیں حضوری میں، تو پھر وہ جو پروسیس ہے لرننگ کا، اس میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے آسمانوں سے۔ تو اگر کوئی انسان آسمانوں تک کا سفر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس سے ڈھونڈنا پڑے گا وہ سارا فارمولا جو کہ جس کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، کہ کیا پروسیسز ہوں قاسم صاحب، کہ یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے اس میں ہم ایسا سیکھ جائیں کہ پھر وہ صرف آپ تک نہ موجود رہے، بلکہ وہ ٹرانس جنریشنل ہو، ٹرانسیڈنٹل ہو، یعنی آپ کی زندہ رہنے کے دوران تو آپ کے ساتھ ہو ہی، لیکن وہ اپنے جینز میں آپ چھوڑ جائیں، کہ جو حضور پاک حضرت علی کو سکھائیں تو وہ حسن و حسین تک بھی پہنچ جائے، وہ حضرت زینب و کلثوم تک بھی پہنچ جائے، اور پھر وہ جو اس کی بازگشت ہے وہ 1500 سال تو ہو گئے ہیں اس سکھائے ہوئے لوگوں کے طریقوں کو پہنچاتے ہوئے آگے، اور وہ آج تک گونج جاری و ساری ہے۔ تو یہ کیا پروسیس تھا، اور یہ کیا پروسیس ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے کہ یہ صدیوں پر محیط ہو جائے لرننگ کا پروسیس؟ میں آپ ہی کی بات سے شروع کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل جو آپ نے دی ہے، اس اگزامپل میں اتنی ڈیپتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو انسپائر کس طرح کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے انسپریشن، کہ میں علم ہوں اور تم علم کا دروازہ ہو۔ تو اگر آپ ایک شخص کو جو سمجھتا ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، اس کو ایگزالٹ کرتے ہیں اور اس مقام کو بتا دیتے ہیں کہ تم علم کا دروازہ ہو، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے عام جو شاگرد ہے اور جو ہے، اس میں جو پہلی شرط آپ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک استاد کو ایگزالٹ کرنا ہے، اپنے شاگرد کو لے کر آنا ہے، اور اس کے ساتھ جو رشتہ بنانا ہے وہ اتنا قریبی رشتہ ہے جو جس کا اگزامپل آپ نے کہا۔ تو یہ تو پہلی شرط ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کہ پہلے آپ نے اس کو نا مینٹلی امپاور کرنا ہے، کہ اگر اس وقت کوئی ایک بندہ ان لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے وہ تم ہی کر سکتے۔ یہ بھی ایک ایگزالٹیشن ہے۔ You are the last chance this world has, and you are gifted with this. You bring that student to that level. اور یہ صرف میٹر آف سیئنگ نہیں ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں جتنے لوگوں کو میں ملا ہوں، پڑھایا ہے، ان کی کیپیسٹیز ور بیونڈ. اٹ از امیزنگ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وجود پیدا کیے ہیں آپ۔ اور جب آپ نے اس کو اس لیول تک ارتعاش، اس کے اندر جو ایک وائبریشن ڈال دی ہے، پھر وہ تمام جس پہ آپ نے کہا ہے نا کہ اپنی سینس آف اسمیل سے، اپنی ٹیسٹ، سی، فیل، ہیئر، ہر جگہ سے وہ انسپائر ہو کے علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔
اور جس طرح زہا حدید ایک بہت بڑی آرکیٹیکٹ گزری, انہوں نے بڑی مزیدار بات کی کہ ہم ایک آبجیکٹ رکھتے ہیں نا سامنے, اور ہم جہاں سے اس کو دیکھتے ہیں, آبجیکٹ کو اگر میں وہی اپنے کمپس پہ رکھوں تو 360 ڈگریز بنتے ہیں. تو میں جس جگہ سے دیکھ رہا ہوں تو 1 ڈگری ہے صرف. تو شی سیڈ دیٹ دیر آر 360 ways to look at an object. Why stick to one? سو اگر یہ اب وہ 360 زاویے وہی دیکھے گا جو انسپائر ہوا ہوگا, جس کو پتہ ہے کہ میں ہی ہوں جو بدلاؤ لائے گا. سوری میں انٹرپٹ نہیں کر رہا, لیکن صرف اور زیادہ کھولنے کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ پڑھا بھی رہے ہیں تو آپ اپنے شاگرد کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں پڑھا رہا میں, ٹھیک ہے, یہ ایک زاویہ ہے اور میں تمہارے لیے اپرچونٹیز پیدا کر رہا ہوں 359 اور زاویے ڈھونڈنے کی. تو میں تمہیں پڑھا کے ایک سفر پہ بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس سفر پر تمہارا وسیلہ ظفر ہے, اور وہ اب تمہارے سفر کی ڈائمینشنز 359 اور زاویے ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے. تو حدیقہ آپ نے محسوس کیا کہ جب قاسم صاحب نے آپ کو آرکیٹیکچر کے سفر پہ روانہ کیا ان دونوں پرنسپلز کے ساتھ جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے, انسپائر کر کے, ایگزالٹ کر کے, آپ کو ایگزلریٹ کر کے, اور آپ کے اندر اس ارتعاش کو پیدا کر کے کہ آپ دنیا کی بہترین آرکیٹیکٹ بن سکتی ہیں, اور آپ کے اندر کیپیسٹی ہے ایسے ہاسپٹلز ڈیزائن کرنے کی جو الٹیمیٹ ہاسپٹلز ہوں. اس تصور نے, اس انسپریشن نے, اس جولٹ نے جو انہوں نے آپ کو دیا, اس نے لرننگ میں کیا چیزیں انہینس کی ہیں آپ کی؟ I'll start with a very small example. آرکیٹیکچر میں 3rd ایئر میں ایک کمپلسری پروجیکٹ ہوتا ہے, ہر انسٹیٹیوٹ میں 3rd ایئر میں ضرور کرایا جاتا ہے, وچ از ہاسپٹل ڈیزائن. اور جب میں نے کیا ہاسپٹل ڈیزائن, آئی ریممبر ٹو دس ڈے کہ میں ہر دن ایک 21 سال کی لڑکی روز صبح یونیورسٹی رو کے جا رہی ہے, بیکاز شی از سو ان انسپائرڈ اینڈ شی ڈز ناٹ نو کہ کرنا کیا. ویسے ہسپتال تو رو کے جاتے ہیں, نہیں بنانے کے لیے بھی رو کے جاتے تھے. اینڈ دین آئی تھاٹ کہ زندگی میں یہ دوبارہ کبھی نہیں کرنا, اور کچھ بھی کرنا ہے یہ دوبارہ نہیں کرنا. اینڈ دین کوئی سن رہا تھا. And then I started working with him, and I found the same thing that he told you. He said this to me once, کہ has anyone ever told you that you are a gifted architect? So وہ ایک مومنٹ تھا جس میں میں نے مطلب مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا مذاق ہوا ہے میرے ساتھ, کہ یا تو وہ پچھلے 5 سال ایک جھوٹ تھے یا یہ مومنٹ ایک جھوٹ ہے. لیکن مجھے نہیں لگا کہ یہ مومنٹ ایک جھوٹ ہے, کیونکہ مجھے بالکل بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا آن دا سنسیرٹی آف دا پرسن ہو واز سیئنگ دس. سو پھر اگر کوئی سنسیرٹی سے کوئی جھوٹی بات بھی کہے تو سچ لگتی ہے. تو پھر اندر سے کچھ آتی ہے کہ آپ کسی طرح آپ جو بھی ہیں آپ میں کیپیسٹی ہے نہیں ہے, بس اس شخص کا مان نہیں ٹوٹنا چاہیے جس نے کہا تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. لرننگ میں مان کا بھی ایک رنگ ہے کہ آپ جو سیکھتے ہیں تو کبھی اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ اس کا مان رہ جائے. بالکل. اور پھر آپ اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ وہاں تک. اوبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ لرن, یہ تو ایک لائف لانگ پروسیس ہے نا, جس ہر دن کوئی نئی جدت آتی ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, ہر پروجیکٹ کی سائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس پہ ڈفرینٹ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. سو وہ تو آپ ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں, لیکن واٹ یو وانٹ از ٹو اچیو ایکسلنس ان آل دا پروجیکٹس دیٹ یو ڈو. کہ کسی طرح سے وہ جو ایک شخص تھا جس نے بڑی جرت کر کے آپ کے بارے میں ایک بات کہی تھی, اسے اپنا آپ جھوٹا نہ لگے آپ کی وجہ سے. اچھا, ایک جو لرننگ میتھڈ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ہم سیکھنا چاہیں گے اس بارے میں, کہ ایک یہ جو جس وقت آپ کام کر رہی تھی قاسم صاحب کے ساتھ, اور اس میں ہم تو لرننگ کے حوالے سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں وہ آپ کو پڑھا رہے تھے وہ ساتھ ساتھ اپلائی بھی ہو رہی تھیں. تو یہ جو امیڈیسی آف ایپلیکیشن ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے یہ فوراً ہی اپلائی بھی ہو رہا ہے, اس کی کتنی ویلیو؟ بہت زیادہ. جب آپ جس طرح جب میں سیکھ رہی تھی ہاسپٹلس ڈیزائن کرنا, اور آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی جو آپ کو بہت مائنیوٹ ایک ڈیٹیل لگ رہی ہوتی ہے, وہ ڈیٹیل کسی انسان کی زندگی کتنی آسان بنا سکتی ہے. جس طرح ہم اگر کوئی ہاسپٹل ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں صرف کوئی ایک ریلنگ لگی ہوئی ہے, یا کوئی ویل چیئر کے لیے بمپس ہیں,
سو کہ کوئی جا کے ٹکرائے نہ اس سے. سو ایک اتنی چھوٹی سی چیز ہے آپ کے لیے, لیکن کسی انسان کی زندگی کتنی بہتر ہو رہی ہے اس سے. سو یو نو کہ کہ یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. جو کچھ آپ نے سیکھا, جو کچھ آپ کو بتایا گیا, وہ ساری مائنیوٹ چیزیں, اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے, یہ کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہر ایک وہ اپلائی ہوا, سب اپلائی ہو رہا تھا اس میں, اور وہ ایکسپیرینس کیا گیا, اور جب آپ نے اس کو ایکسپیرینس ہوتے دیکھا تو اس سے آپ کی لرننگ میں مزید اضافہ ہوا. مجھے لگتا ہے کہ سیریسنیس زیادہ آئی اس کے اندر, کہ ناؤ آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ مور سیریسلی, ناؤ آئی ہیو ٹو ریئلی جس طرح یہ مذاق نہیں ہے, یہ اٹ افیکٹس پیپلز لائف. سو اب اس کے اوپر اور فوکس کرنا ہے, اور ٹائم دینا ہے اس کو, اور سیکھنا ہے اس کو. جب آپ وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اوکے. تو یعنی ایک لرننگ کے پروسیس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک ایموشنل بانڈ آپ کے لرننگ کانٹینٹ سے بن رہا تھا. ٹھیک ہے, یعنی جذبات کی کیفیت پیدا ہونا کسی چیز کے لیے, ایک جذباتی شدت اس کے اندر آ جاتی ہے, اور پھر وہ جیسا جذباتی شدت آ جاتی ہے تو پھر وہی میں نیورو فزیولوجیکل بات لرننگ کے حوالے سے یہاں ہائی لائٹ کروں کہ ہمارے دماغ میں جو سیکھنے کے سینٹرز ہیں, وہ سیکھنے کے سینٹرز میں اگر کوئی جذباتی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو لرننگ ہے وہ ایک باقاعدہ پروٹین ٹریس بن جاتی ہے, جس کو پروٹین ٹریس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوگا. یعنی آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو آپ نہیں بھول پائیں گے. تو یہ ایک چیز جو آپ کے استاد آپ کے ساتھ کر رہے تھے کہ وہ اپلائی بھی کروا رہے تھے, اور پھر اس کی اپلیکیشن کے اندر جو ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو رہی تھی آپ کے اندر, جب آپ انسپائر ہو رہی تھیں ان کی اپلیکیشن سے, ان چیزوں کی, اور جیسے وہ مریضوں کے ایکسپیرینسز تبدیل ہو رہے تھے, تو اس سے آپ کا لرننگ پروسیس اور زیادہ آگمنٹ ہوتا جا رہا تھا. ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں اس سے الٹ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ تھیوری پڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی اپلیکیشن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھہر جاؤ, پھر وہ جب گریجویٹ ہو گئے تو بعد میں ہو جائے گا. یعنی سو بیسکلی یہ ایک پروبیبلی کانسیپٹ ہی غلط ہے پڑھانے کا. جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں اگر اس کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ نہیں ہو رہی, جیسے کہ موسیقی میں ہو رہی ہے کہ ادھر آپ نے سکھایا, ادھر انہوں نے وہ انسٹرومنٹ بجایا, اور ادھر اس کی داد و تحسین بھی حاصل کی اور اس کے اوپر کرٹیسزم بھی لیا, تو یعنی ایک فیڈ بیک کا لوپ ڈیولپ ہوا. تو لرننگ میں ایک پرنسپل فیڈ بیک لوپ کا ڈیولپ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس سے ایک سینس آف اچیومنٹ بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے نا, کہ آپ نے ایک چیز سیکھی اور اسی وقت امپلیمنٹ کی, اینڈ یو فیلٹ اکمپلشڈ کہ میں نے کچھ کیا ہے. اور اگر غلط ہو گئی ہے تو اس کے اوپر تنقید بھی برداشت, اصلاح بھی ہو سکتی ہے. جس طرح وہ سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے نا کہ آپ نے انفرنس, پریڈکشن, ایکسپیریمنٹیشن, اینڈ دین اس کا جو انالیسس ہے, اگین یو پٹ یور انالیسس آن انفر کہ آپ کا انفر ٹھیک تھا کہ نہیں تھا. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں ساری پروسیس جو تعلیم کا ہے, جو تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کے بیچ میں آسیلیٹ کرنا چاہیے. اٹ شوڈ نیور بی ون, صرف پریکٹیکل بھی نہیں ہونا چاہیے, صرف وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی پینڈولم ہے جس کے اندر آپ اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھیں, کیونکہ جو پریکٹیکل چیز ہے نا, میرا بڑا اس پہ ایمان ہے کہ جو کسب ہے, جس طرح ہمارے NC اگر آپ جائیں تو اس کے اوپر ایک کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی, کہ وہ جہاں کے عزیز بنتے ہیں جو کسب کرتے ہیں ہاتھ سے. اور جو ہاتھ کا کسب کرنا ہے وہ مزدوری نہیں ہے, صرف وہی ہے جو ایونچولی ذہن کو وہ اس کے اندر سے وہ آرٹریز بناتا ہے جہاں پہ آپ کی پھر سوچ جو ہے وہ زیادہ پنپتی ہے. اور اسی کا جو ڈویلٹی ہے اس میں کہ پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل میں, ایونچولی جو تعلیم کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ ایونچولی اس پینڈلم کو نفی اسبات تک لے جائیں, کہ نفی اسبات تا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو باہو نے کیا ہے جی, کہ آپ ایک چیز کو جو آپ کو ملی آپ نے اس کو ایفرمیٹ کیا, اور جب آپ نے اس کو پریکٹیکلی کیا تو آپ نے اس کو پھر نگیٹ بھی کیا کہ میں اسے بہتر کر سکتا ہوں, اور جو آپ بہتر ہے وہ پھر آپ نے اس کو تھیری میں ڈالا اور تھیری کو انالائز کیا کہ نہیں یار اس سے بھی بہتر تھیری ہو سکتی ہے اس کو. سو یہ جو جب تک آپ ایفرمیشن اینڈ نگیشن پہ نہیں چلیں گے, اور یہ جو ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہے
نفی اسبات کا پانی نہیں رلائیں گے تب انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہوگی اور وہ ذہن نہیں بنے گا جو اس مالک نے ایکچولی بنایا ہے. اس کی جو پروڈکٹ بنے گی وہ یہ ہے کہ ایک اور نیا رنگ جو لرننگ کے حوالے سے جہاں آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں اس شکریہ کے ساتھ آپ دونوں کے کہ آپ نے ہمیں انرچ کیا اس تصور سے، وہ یہ ہے کہ جو لرنر ہے نا یہ ہمبل ہوتا ہے. اس کے اندر جتنا علم بڑھتا جائے گا، جتنا ہنر بڑھتا جائے گا، جتنی تہذیب بڑھتی جائے گی، جتنے یہ نئے ایٹیچیوڈ سیکھتا جائے گا، اتنی ہی اس کی ہیوملٹی بڑھتی جائے گی. اور وہ ہیوملٹی کا جو فارمولا ہمیں قاسم صاحب نے دیا ہے وہ ہے نفی اور اثبات. یعنی اپنے ہی کام میں یہ کیفیت آپ کے اندر آ جائے کہ یہ بیسٹ نہیں ہے، دا بیسٹ از یٹ ٹو کم. یہ جو ایک اکمپلشمنٹ پیدا ہوئی اثبات کی شکل میں، اور پھر جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ نے کہا نہیں اب اس سے آگے، اور پھر اس سے آگے، اور پھر اس سے آگے. کیا ہی اچھا آپ نے لفظ اس کے لیے ہمیں دیا ہے نفی اور اثبات کا. تو خواتین و حضرات، لرننگ کے ٹولز بھی آپ تک پہنچے، لرننگ کے ڈونٹس بھی آپ تک پہنچے، اور اس گفتگو کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کا جو رشتہ ہے نفی اور اثبات کی بنیاد پر بنتا ہے، جہاں وہ اگر چاہتا ہے کہ ایوالو ہوتا رہے اور انسان سے ہیومنوائڈ فارم میں، آدمی سے انسان بننے میں، اور پھر انسان سے مومن بننے میں اس کو جو ٹولز چاہیے وہ نفی اور اثبات کے ٹولز ہیں.